بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بدر کا منظر جو حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمایا اپنے شعروں میں، وہ ذرا سنیں۔ بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غداۃ کأن جمعهم حراء بدت ارکانہ فی جنح الغیوب فوافیناہم منا بجمع کاسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروه على الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم صوارم مرہفات وکل مجرب حاز القعوب فغادرنا ابا جہل سریعا وعتبۃ قد ترکنا بالجبوب ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی الکلیب الم تجدوا حدیثی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیب۔ فرمایا اللہ کا بڑا فضل ہوا، بدر والے دن اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اور ہماری تعداد اگرچہ کم تھی لیکن اس کا فضل ہمارے شامل حال تھا۔ فرمایا ان کا لشکر جو تھا حد نگاہ ہمیں نظر آ رہا تھا، تو ان کے لشکر کو دیکھ کر نہ ہم ڈرے نہ ہم دبے، اور پھر ہم نے بھی ان کا مقابلہ اسی طرح کیا جس کر و فر کے ساتھ وہ آئے تھے، اور ہمارے اندر بوڑھے صحابہ بھی تھے اور جوان بھی تھے، اور رسول اللہ کی قیادت میں صرف بدر میں نہیں، جب بھی کبھی دشمن نے جنگ کے شعلے بھڑکائے تو ہم شعلوں کو دیکھ کر کبھی پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے ان شعلوں کے اندر چھلانگ لگا دی، اور ہمارے ہاتھوں میں ایسی تلواریں تھیں جو ایسی کاٹ کرتی تھیں جن کی کوئی مثال نہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں جو نیزے تھے وہ بھی بڑے آزمائے ہوئے تھے، اور ہم نے ابو جال کو بھی اوندے منہ بدر میں گرا دیا، اور عتبہ کو اس زمین پر دے مارا جو پتھریلی زمین تھی، اور جب سارے قتل ہو گئے رسول اللہ نے فرمایا ان کو بدر کے اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ پھر اس کنویں کے باہر کھڑے ہوئے کنارے پر، اور آپ نے فرمایا کہ آج تمہیں پتہ چل گیا میں اللہ کا برحق نبی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ رب العالمین کا جو نافرمان ہو اللہ اس کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے، اس قوم کے دلوں کو اپنے اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیب۔ فرمایا وہ بول نہیں سکتے تھے، اگر بولتے تو کہتے ہاں جی آپ سچ فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان بن حارث جو فتح مکہ کے تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے، حضور مر الزہران میں جو حضور نے پڑاؤ فرمایا رات کے وقت، یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور رسول اللہ ان سے بڑے ناراض ہوئے، بلکہ حضور ان کا اسلام قبول بھی نہیں کر رہے تھے۔ ادھر سے آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، حضور نے رخ انور ادھر پھیر لیا، جب ادھر سے آئے تو حضور نے ادھر پھیر لیا، اور قریب تھا کہ صحابہ کی تلواریں اٹھ کھڑی ہوتی۔ انہوں نے پھر ام سلمہ ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر عرض کی کہ آج سب کو معافی ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی معافی نہیں، آپ میری سفارش کریں رسول اللہ سے۔ انہوں نے سفارش کی تو رسول اللہ نے ان کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تو آپ کے سامنے بچپن بھی گزرا، پھر میری جوانی بھی گزری، تو نے کیوں انکار کیا تھا؟ کوئی اور کرتا تو پھر اور تو بس انہوں نے سر جھکا لیا۔ حضور نے پھر ان کا اسلام قبول کر لیا، لیکن محدثین نے لکھا کہ پھر اس کے بعد 2 سال ہی حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے، تو اس شرمندگی کی وجہ سے 2 سال کے اندر پھر ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر حضور کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جب بھی حضور کے سامنے جاتے تو شرمندگی سے اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ابو سفیان بن حارث، اور پھر انہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، وہ قرآن مجید نے واقعہ پورا اس کا نقل کیا، تو جب رسول اللہ ادھر جا رہے تھے، آگے ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، حضور جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور حضور خود نعرہ بھی لگا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضور سفید خچر پر سوار تھے اور حضور تنے تن آ جا رہے تھے اس طرف، تو حضرت عباس سامنے آئے۔ یہ بھی اسوہ حسنہ بیان کرو نا جی، کہ ہزاروں کا لشکر ہو تو رسول اللہ تنہا بھی فرماتے ہیں جس نبی کے خلاف تم آئے ہو نا میں ہی ہوں، آؤ۔ چکا چک خنجر سے آتی صدا، اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا، چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آپ کی تلوار سے جو آواز آئی نا، ہاں جی، چکا چک خنجر سے آتی صدا، حضور تو آڑی بہادری ہوتے لکھاں سلام ہوگا۔